دوپہر کا وقت تھا۔ سورج یوں گرمی برسا رہا تھا جیسے کسی کی آمد پر پھول برسائے جاتے ہیں۔ پسینے یوں چھوٹ رہے تھے جیسے چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی بچے اسکول سے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ہوا بند تھی، گویا شوہر بیوی کے سامنے کھڑا ہو اور بولنے کی جرأت نہ ہو۔ سب کی نظریں بار بار ایک طرف اٹھ رہی تھیں اور کچھ کی تو ایسے اس جانب جمی ہوئی تھیں جیسے آخری دیدار ہو۔ ایک بات سب میں مشترک تھی کہ چہرے پر بے چینی عیاں تھی۔ اس گاؤں کا نام کرامت پور تھا۔ یہ گاؤں چودھری خدا بخش نے اپنے بیٹے چودھری کرامت کے نام پر آباد کیا تھا۔ اس نے اس گاؤں میں ایک بڑی حویلی بنائی اور اس سے ملحق ایک ڈیرا بنایا جہاں محفلیں جمتی تھیں، گاؤں والوں کے مسائل سنے جاتے اور فیصلے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کرامت پور کے بزرگ، جن کے پاس محض حقہ پینے کا کام تھا، رات دن اس جگہ کو حقے کے ساتھ آباد رکھتے تھے۔ چودھری خدا بخش کے حکم پر حقے کی چلم ہر وقت اس طرح گرم رہتی گویا وہ چلم نہ ہو کسی رشوت خور کی جیب ہو۔ خدا بخش اسی جگہ بیٹھا ایک دوپہر حقہ پی رہا تھا۔ اس نے جو ہی ایک کش کھینچا، دھواں اندر گیا اور اندر جا کر بیٹھ گیا۔ خدا بخش بہت کھانسا، سینے پر ہاتھ مارے۔ اس کے بیٹے چودھری کرامت نے ڈاکٹر کو بلایا، لیکن وہ کش خدا بخش کو لے کر ہی رہا۔ یوں خدا بخش کی وفات کے بعد پگڑی چودھری کرامت کے سر پر سج گئی، جبکہ سب کہتے تھے کہ اس کے سر پر پگڑی سج نہیں رہی۔ چودھری کرامت فطری طور پر لالچی اور مفاد پرست شخص تھا۔ باپ کی طرف سے اتنا کچھ ملا تھا، لیکن پھر بھی اس کا من نہیں بھرتا تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی تھیں اور دونوں بیویاں اسی حویلی میں الگ الگ حصوں میں رہتی تھیں۔ چودھری کرامت کی پہلی بیوی سے 7 بچے تھے، جن میں 5 بیٹے تھے، جبکہ دوسری بیوی سے 1 بیٹا تھا۔ چودھری کرامت نے اپنی ساری اولاد کی شادی کر دی تھی۔ اس کے بیٹے گاؤں والوں پر راج کر رہے تھے۔ سارا گاؤں انہیں جھک جھک کر سلام کرتا تھا۔ چودھری کرامت کی اولاد میں اتفاق بہت تھا، یہاں تک کہ دوسری بیوی کے بیٹے کو بھی کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے سگے بھائی نہیں ہیں۔ اس تپتی دوپہر میں چودھری کرامت کی دوسری بیوی کے اکلوتے بیٹے کا ولیمہ تھا اور سارا گاؤں میدان میں لگے ٹینٹ میں جمع تھا۔ سب کی نظریں اس آدمی پر لگی ہوئی تھیں جس نے روٹی کھل جانے کی آواز دینی تھی۔ دعوت ولیمہ میں گاؤں کے لوگوں اور چودھری کرامت کے عزیز رشتہ داروں کے لیے الگ الگ ٹینٹ لگایا گیا تھا اور اسی جگہ کھانے کا اہتمام تھا، جبکہ چودھری کرامت کے قریبی دوست اور معززین کے لیے الگ کھانے کا اہتمام تھا۔ چودھری کرامت اپنی آخری ذمہ داری سے بھی فارغ ہو گیا تھا۔ اپنی دوسری بیوی کے بیٹی کی شادی اس نے اپنی پہلی بیوی کے بچوں کی طرح دھوم دھام سے کی تھی۔ سورج تپتا جا رہا تھا، گرمی بڑھ رہی تھی، ہوا غائب تھی، حبس چھایا ہوا تھا۔ چودھری کرامت کے بیٹے کے ولیمے کی وجہ سے کئی لوگوں نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ بات لوگوں نے اپنے منہ سے کہی تھی، کیونکہ بھوک سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس ولیمے میں شریک لوگوں میں اگر کوئی پرسکون اور کھانا کھانے کھل جانے کی آواز سے بے نیاز تھا تو وہ تھا سلطان، جو چودھری کرامت کے بہت قریب تھا۔ اس کا پورا نام سلطان احمد تاج تھا۔ سلطان کے دادا نے اس کا نام مسکین تاج رکھا تھا۔ یہ نام اس کی ماں کو بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ کہتی تھی، مسکین بھی بھلا کوئی نام ہوا؟ ہم کسی غریب کو دیکھ کر کہتے ہیں بیچارہ مسکین، یا مظلوم شوہر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سلطان کے ابا اس کا نام میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں درج کرانے گئے تو سلطان کی ماں خالدہ نے اپنے شوہر کو ایک نام کاغذ پر کچی پنسل سے لکھ کر دیا۔ حالانکہ خالدہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، خالدہ نے بہت پہلے وہ نام کسی سے لکھوا کر رکھا ہوا تھا۔ اسے وہ نام پسند تھا اور وہ اپنے پہلے بیٹے کا رکھنا چاہتی تھی، لیکن خالدہ کی ساس اور سسر کے آگے ایک نہ چل سکی تھی اور انہوں نے اپنی مرضی سے سلطان سے بڑے 4 بھائیوں اور 3 بہنوں کے نام رکھ دیے تھے۔ اس بار خالدہ نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ چنانچہ جب سلطان کے ابا جی نام لکھوانے گئے تو خالدہ نے نام لکھ کر دے دیا۔ خالدہ نے اس نام کو لکھنے کی بڑی پریکٹس کی تھی اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں لکھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سلطان کے ابا جی وہ کاغذ لے کر دفتر پہنچ گئے اور پڑھنے والے نے اس نام کو بھی کبھی دائیں اور کبھی بائیں جھک کر پڑھا۔ جس طرح وہ نام پڑھتے ہوئے دائیں بائیں ٹیڑھا میڑھا ہو رہا تھا، اسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے، اور یوں اس کا نام مسکین کی بجائے سلطان احمد تاج درج ہو گیا۔ سلطان کے دادا اسے مسکین پکارتے تھے اور اس کے والدین بھائی بہن اسے سلطان کہتے تھے۔
دادا جان سمجھے یہ اس کا پیار کا نام ہے، وہ اسی مغالطے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر دادی جان بھی ان کے پیچھے چلی گئی، جیسے انہوں نے دادا جان کو کہہ کر بھیجا ہو کہ جاتے ہی مجھے بھی بلا لینا۔ سلطان کے بہن بھائیوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا، سال سوا سال کے بعد ہی خاندان میں اضافہ ہو جاتا تھا، اس لیے وہ سب ایک ساتھ بڑے ہو رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ سلطان اپنے سب بھائیوں سے زیادہ خوبصورت اور اچھے قد کا مالک تھا، اور اسے قدرت نے دماغ بھی ایسا عنایت کیا تھا کہ بعض اوقات اسے خود محسوس ہوتا تھا کہ اس کے دماغ کے لیے شاطر لفظ چھوٹا ہے، اس کے اندر جاننے کی جستجو رہتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، جب وہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا تو پھر کر گزرتا تھا، وہ اس کے نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ سلطان کے باپ کا نام تاج مغل تھا، اس کے پاس جو ہنر تھا وہ اس نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ وہ لکڑی کے کام کا بہترین کاریگر تھا، اس کام کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ کرتا تھا۔ ایک بار وہ ایک گھر میں کام کر رہا تھا کہ گھر والوں نے ایسے ہی ذکر کر دیا کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا، انہیں اپنی بیٹی کے لیے لڑکی کی تلاش تھی۔ تاج کو چند دن پہلے ہی کسی جاننے والے نے اپنی بیٹی کے لیے کہا تھا، اس نے فوراً ان سے بات کرا دی اور یوں ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ اس نے اپنی فیس بھی وصول کر لی، یوں وہ رشتے بھی گھرانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تاج کا رشتے کرانے کا بھی کام اچھا خاصا چل نکلا۔ تاج کے پاس ایک حکیم صاحب اکثر بیٹھا کرتے تھے، تاج نے باتوں باتوں میں ان سے بہت سے نسخے پوچھ لیے تھے، یوں وہ حکمت بھی کرنے لگا۔ اب اس کی دکان میں دوائیں بھی دکھائی دینے لگی تھیں۔ اسی طرح ایک دن تاج حویلی میں کام کر رہا تھا، چودھری کرامت شیو کرا رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور شیو کرنے والے کو بتایا کہ اس کی بیوی غسل خانے میں گر گئی ہے۔ وہ چودھری کرامت کے منہ پر صابن لگا چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ باقی شیو تاج نے کر دی اور اس کا سارا سامان اپنے قبضے میں لے کر یہ کام بھی سنبھال لیا۔ چودھری کرامت تاج سے ہی شیو کرواتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ تاج کا ہاتھ بڑا نرم ہے۔ جس کا سامان تاج نے قبضے میں کیا تھا، اس نے بہت کوشش کی کہ اس کا سامان واپس مل جائے، لیکن تاج نے وہ سندوچ کی کسی قیمت پر واپس نہیں کی، کیونکہ تاج کے پیچھے چودھری کرامت کا ہاتھ تھا۔ تاج کو ایک اور کام کی راہ چلتے مل گیا تھا۔ دوسرے گاؤں سے ایک آدمی آیا تھا اور وہ صادق کے گھر پتہ پوچھ رہا تھا، اس نے بھینس خریدنی تھی۔ تاج اسے صادق کے پاس لے گیا اور بھینس کا سودا بھی کرا دیا اور اپنی فیس بھی جیب میں ڈالی۔ یوں وہ جانوروں کی خرید و فروخت میں حصہ بٹانے لگا۔ تاج بیک وقت کئی کاموں میں مصروف تھا، اسے فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ صبح گھر سے دکان کے لیے نکلتا تھا، اس کے بعد وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کام میں مصروف ہو جائے گا۔ مریض آ جاتا تو حکمت میں لگ جاتا، کسی کو شیو کرانی ہوتی تو سندوچ نکال لیتا، کسی کو رشتہ کرانا ہوتا تو اس کے ساتھ چل پڑتا تھا۔ اس صورتحال میں دیکھا جاتا تو تاج پورے گاؤں میں سب سے مصروف آدمی تھا۔ جب سلطان کی عمر اسکول جانے کی ہوئی تو خالدہ نے تاج سے کہا کہ وہ سلطان کو اسکول میں داخل کرائے۔ تاج نے سلطان کی طرف دیکھا اور بولا، میں اسے اپنا ہنر سکھا دیتا ہوں۔ اس کے بڑے بھائی کون سا پڑھے ہیں، وہ کام کاج میں لگ گئے ہیں، یہ بھی کام میں لگ جائے گا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، یہ اسکول جائے گا اور افسر بنے گا، خالدہ بولی۔ تم کہتی ہو تو میں اسے اسکول میں داخل کراتا ہوں۔ تاج نے ضد نہیں کی، اس کی یہی خصوصیت تھی کہ وہ خالدہ کی ہر بات مان لیتا تھا۔ تاج جب سلطان کو اسکول میں داخل کرانے گیا تو اس وقت ہیڈ ماسٹر صاحب نے چائے کے ساتھ رس منگوائے تھے۔ چائے سے دھواں اٹھ رہا تھا، ساتھ بڑی پلیٹ میں 4 عدد رس رکھے ہوئے تھے۔ تاج کی بیوی میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ گھر سے ناشتہ کر کے نہیں آیا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ تاج کی اچھی سلیٹ تھی۔ اسے دیکھتے ہی ہیڈ ماسٹر صاحب بولے، دراصل آج میری آنکھ بڑی دیر سے کھلی، جب آنکھ کھلی تو بہت کم وقت رہ گیا تھا، میں بس تیار ہوا اور بھاگم بھاگ اسکول آ گیا، سوچا اسکول جا کر ناشتہ کر لوں گا۔ تاج نے رس اور چائے کی طرف دیکھ کر کہا، آپ بادشاہ ہیں، جہاں چاہیں ناشتہ کر سکتے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب تاج کی اس تعریف سے بڑے خوش ہوئے، کہکہ لگا کر بولے، کیسے آنا ہوا؟ بچے کو اسکول میں داخل کرانا ہے۔ تاج نے آنے کی وجہ بتائی، جبکہ سلطان کی نگاہ رس اور چائے پر جمی ہوئی تھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلے تم میرے ساتھ آؤ، تمہیں میں دروازہ دکھا دوں، اس کی مرمت کرنی ہے، میں کئی دنوں سے تمہیں یاد کر رہا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب تاج کو لے کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ سلطان نے سوچا کیوں نہ ایک رس کھا لیا جائے، ایک رس کھانے سے کیا فرق پڑے گا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور رس چائے میں بھگو کر کھانے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ بس ایک رس کھائے گا، لیکن رس اتنا مزیدار لگا کہ اس نے دوسرا رس بھی چائے میں بھگو کر کھا لیا۔
رس چائے میں بھگونے سے ساری چائے رس پی گئے اور کپ خالی ہو گیا۔ سلطان نے منہ صاف کیا اور اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ پلیٹ میں 2 رس اب بھی موجود تھے لیکن چائے ختم ہو گئی تھی۔ سلطان کا جیب پھر للچایا اور اس نے ایک رس اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ کراش کراش کی آواز کے ساتھ اس نے رس ختم کر دیا۔ اسی اثنا میں تاج اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی آواز سنائی دی اور سلطان ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے سزا دی گئی ہے۔ چہرے پر اس نے ایسی معصومیت سجا لی جیسے ووٹ لینے سے پہلے سیاسی امیدواروں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے ہی تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ خالی کپ اور پلیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اس وقت کچھ نہیں بولے تھے کہ چائے کے برتن لینے والا آ گیا۔ اس نے چائے کا خالی کپ اٹھایا اور بولا، سر جی، یہ رس آپ کی دراز میں رکھ دو۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک نظر سلطان کی طرف دیکھا اور چائے والے سے بولے، یہ رس اس بچے کو دے دو، مجھے بھوک لگ رہا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے جس انداز میں جملہ کہا تھا اور اس جملے کو کہتے ہوئے ان کے اندر کے جو محسوسات تھے وہ صرف کہنے اور سننے والا ہی جان سکا تھا۔ چائے والے نے وہ رس اٹھا کر سلطان کی طرف بڑھا دیا اور سلطان نے بھی اسے پکڑنے میں کسی تغافل سے کام نہیں لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے چائے اور رس کے پیسے دیے تو ان کے چہرے کی بے چارگی صرف سلطان کو ہی دکھائی دی تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کوئی شو کیس میں رکھی چیز دیکھ کے اور اسے دیکھنے کے پیسے وصول کر لیے جائے۔ ماسٹر صاحب میں جاؤں؟ بچے کو کلاس میں بھیج دیں، تاج نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے چپڑاسی کو آواز دی اور اس کے ساتھ سلطان کو کلاس روم میں بھیج دیا۔ اس سکول میں جتنے کلاس روم تھے وہ سب کے سب درختوں کے نیچے کھلی فضا میں تھے۔ ان درختوں کے نیچے پڑھتے ہوئے وہاں علم کی ہی نہیں درختوں پر بیٹھے پرندوں کی بیٹوں کی بھی بارش ہوتی تھی۔ ایک بار سلطان سکول سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے ایک جگہ لوگوں کا مجمع دیکھا۔ وہ بھی جگہ بنا کر آگے پہنچ گیا۔ دیکھا کہ 2 آدمی تماشا کر رہے ہیں۔ انہوں نے 2 تھیلی ایک طرف رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے وہ کچھ نکالتے اور کوئی شعبہ دکھاتے۔ سب بڑے انہماک سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے کچھ دیر دیکھا، اس سے کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی۔ وہ راج سے باہر نکل کر جانے لگا تو اس کی نظر ایک طرف پڑی رسی پر پڑی۔ اس نے وہ رسی اٹھائی اور دوبارہ رش میں گھس گیا اور آگے جا کر ایک تھیلے کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا منہ رسی کے ساتھ باندھا اور واپس چل پڑا۔ وہ لوگوں میں جگہ بناتا چلتا رہا اور ساتھ ساتھ اس تھیلے کو بھی کھینچتا رہا۔ دونوں بازیگر ایک نیا کھیل دکھانے میں مشغول تھے، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ان کا اثاثہ سلطان اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ سلطان اس تھیلے کو کھینچ کر بہت آگے تک لے گئے اور پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تھیلا الٹ دیا۔ اس کے اندر عجیب سی چیزیں تھیں۔ ایک انسانی کھوپڑی تھی، کچھ بال تھے، کسی جانور کی سوکھی ہوئی کھال تھی، کچھ بڑے بڑے منکے تھے اور بھی بہت کچھ تھا۔ تھیلے کے اندر سے ایک چھوٹی سی پٹاری بھی نکلی تھی جسے رسی کے ساتھ اچھی طرح سے باندھا گیا تھا۔ عموماً ایسی پٹاریوں میں سانپ ہوتے ہیں۔ سلطان کو تھوڑا خوف آیا، جانے اس کے اندر کیسا سانپ ہو۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بازیگر متلاشی نگاہوں سے دیکھتا ہوا آ رہا ہے۔ سلطان نے دیکھا تو پٹاری درخت کے پیچھے رکھ دی اور خود معصوم بن کر بیٹھ گیا۔ وہ ہانپتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور سلطان کی طرف یوں دیکھنے لگا جیسے کسائی بکری کی طرف دیکھتا ہے۔ سلطان بالکل نہیں گھبرایا، وہ پرسکون انداز میں بیٹھا رہا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ ہم نے تو کمال ہی کر دیا، ہمارا تھیلا ہی لے اڑے، اس نے ہاتھ نچا کر کہا۔ مجھے تو اڑنا نہیں آتا، میں تو پیدل چلتا ہوں، سلطان نے معصومیت سے جواب دیا۔ تم 1 فٹ کے ہو اور زبان تمہاری 100 گز کی معلوم ہوتی ہے۔ تم میرا تھیلا کیوں لے کر آئے تھے؟ وہ اپنی بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کب لے کر آیا ہوں؟ تو کیا یہ چل کر یہاں تک پہنچا ہے؟ وہ دھاڑا تھا۔ میں تو یہاں بیٹھا تھا، مجھے کیا پتا؟ سلطان نے جھوٹ بولتے ہوئے بالکل سیاست دانوں والا اعتماد برقرار رکھا تھا۔ اس نے بیٹھ کر چیزوں کو سمیٹا اور تھیلے میں ڈالنے لگا۔ جب سب کچھ وہ تھیلے میں ڈال چکا تو متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھنے لگا، پھر خود ہی بڑبڑایا۔ پٹاری پتہ نہیں اس تھیلے میں تھی، ایک قیمتی پتھر تھا اس میں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور تھیلا اپنے کندھے پر لاد کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلطان کی طرف گھور کر دیکھا اور واپس چل پڑا۔ جب وہ چلا گیا تو سلطان نے پٹاری درخت کے پیچھے سے نکالی اور اپنے اس تھیلے میں ڈال لی جسے وہ بستے کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ سلطان کے گھر میں اوپر ایک کمرہ تھا جس میں کاٹ کباڑ ہوتا تھا۔ سلطان سیدھا اوپر چلا گیا اور اپنے بستے سے پٹاری نکالی اور اس کا ڈھکن اٹھایا۔ جتنی پٹاری تھی اس کے اندر اتنا ہی بڑا گول سا سفید پتھر رکھا ہوا تھا۔ وہ عجیب سا پتھر تھا،
اوپر سے سفید اور نیچے سے دھاری دار، اور وہ بھی کئی رنگوں پر مشتمل تھا۔ سلطان نے اسے اسی طرح واپس رکھا، پٹاری پر ڈھکن رکھ کر اسے باندھا، اور کمرے میں جا کر اس نے متلاشی نظروں سے کوئی محفوظ جگہ دیکھی اور پھر ایک پرانے ٹرنک کی ایک کونے میں رکھ دی۔ اس ٹرنک میں پہلے ہی جانے کیا کچھ پڑا تھا کہ اس میں رکھی پٹاری جیسے گم ہو گئی تھی۔ اسے رکھنے کے بعد وہ نیچے چلا گیا۔ سلطان پڑھائی میں بہت اچھا تھا، ماسٹر صاحب اسے جو سمجھاتے وہ فوراً سمجھ جاتا تھا، اسی لیے کلاسز پاس کرتا گیا اور میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہو گیا۔ جب اس نے میٹرک کا امتحان دیا تھا تو اس کا قد و کاٹ اچھا نکل آیا تھا، جسم مضبوط اور رنگ بھی ایسا صاف ہو گیا تھا کہ اس پر لڑکیوں کی نظریں ٹھہرنے لگی تھی۔ اس رات سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ تاج نے پوچھا، امتحان دے دیا تم نے؟ اب اسکول کب کھل رہا ہے؟ اب میرے اسکول میں کیا کام؟ سلطان بولا، اب تم اسکول نہیں جایا کرو گے، پڑھنا چھوڑ رہے ہو؟ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ تاج نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ اب میں کالج جاؤں گا، سلطان نے دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ دیکھ میرے بچے، چھوڑ اس پڑھائی کو، میرے ساتھ آ جا، میں تجھے کئی کام سکھا دوں گا۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جو آپ کر رہے ہیں، سلطان نے صاف انکار کر دیا اور اٹھ کر باہر جانے لگا۔ تو تاج نے پیچھے سے آواز دی، تم نے مجھے کچھ بتایا نہیں، میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ سلطان کہہ کر باہر جانے لگا تو تاج نے اسے روک لیا اور جیب سے چند پڑیاں نکالی جو ایک چھوٹے سے لفافے میں تھی۔ سلطان کو دے کر بولا، یہ قادر کے گھر دے، اس کی بیوی کی دوا ہے، کہنا 3 وقت کھانی ہے، صبح دوپہر اور شام۔ پیسے وہ مجھے دے گیا تھا، بس دوا دے کر آ جانا۔ سلطان نے لفافہ جیب میں ڈالا اور قادر کے گھر کی طرف چل دیا۔ قادر کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازہ بجایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں ہوں، سلطان نے جواب دیا۔ میں کون؟ اندر سے بلا تامل پوچھا گیا۔ میرا نام سلطان احمد تاج ہے، میں حکیم تاج کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی دروازہ ایک دم کھلا اور دروازے کی اور سے ایک چہرہ نمودار ہوا، جیسے بادل کا ٹکڑا ہٹ جائے تو چاند نمودار ہو جاتا ہے۔ اس کا دل جھوم گیا تھا، اس نے پہلی بار خوبصورت چہرہ دیکھا تھا۔ اس نے سلطان کی طرف دیکھ کر پوچھا، انہوں نے دوا بھیجی ہے؟ نہیں، سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر کیوں آئے ہو؟ اس نے اگلا سوال کر دیا۔ ابا جی نے بھیجا ہے کہ میں پتہ کر کے آؤں۔ چاچا قادر گھر پر ہیں؟ اگر گھر پر ہوں تو میں پھر دوا لے کر آؤں گا، سلطان نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، کیونکہ وہ بار بار آنا چاہتا تھا۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں، اس نے بتایا۔ پھر دوا کس کو دے کر جاؤں؟ سلطان نے پوچھا۔ میں گھر پر ہوں، جب دوا آپ ابا کو دیں گے تو وہ میں لے لوں گی۔ مجھے ابا نے بتایا تھا کہ کوئی دوا دینے آئے گا، میں لے لوں۔ اس نے سلطان کو گھور کر دیکھا۔ سلطان کیونکہ کہہ چکا تھا کہ دوا ابھی لے کر آنی ہے، اس لیے اس نے کہا، میں ابھی لے کر آیا۔ سلطان نے اسی وقت دوڑ لگا دی اور چوک پر کھڑا ہو گیا۔ جب 10 منٹ گزر گیا تو وہ چلتا ہوا اس کے دروازے تک پہنچ گیا۔ ابھی اس نے دروازے پر دستک نہیں دی تھی کہ ایک تیز رفتار سائیکل سوار اس کے پاس آیا۔ وہ ایک کالا بھنجک لڑکا تھا۔ اس نے سائیکل روکتے ہی سلطان سے سوال کیا، کیا بات ہے؟ کہا، کیا بات ہے؟ سلطان اس سے پوچھ لیا۔ تم میرے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو، کیا کام ہے؟ اس نے یوں اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا جیسے اس نے سلطان کو دروازہ اکھاڑتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ چاچا قادر سے ملنا ہے، سلطان بولا۔ کیا کام ہے مجھے بتا دو۔ کالے لڑکے نے سائیکل کھڑی کی اور کہا، آپ کون ہیں؟ سلطان نے اسے گھورا۔ وہ میرا ابا ہے، کہو تو شناختی کارڈ دکھا دو، وہ غصے سے بولا۔ آپ کے اور بہن بھائی بھی ہیں؟ سلطان نے جانا چاہا۔ ابھی جو اندر سے چہرہ نمودار ہوا تھا وہ چاند تھا، اور یہ اس رات کی طرح تھا جو چاند کے بغیر ہوتی ہے۔ تم ہو کون؟ مسئلہ کیا؟ اس نے پوچھا۔ میں حکیم تاج کا بیٹا سلطان ہوں، اس نے تعارف کرایا۔ اچھا، تم تاجے کے پتر ہو، کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ انہوں نے دوا بھیجنی تھی، میں صرف اتنا پتہ کرنے آیا ہوں کہ قادر چاچا گھر پر ہیں۔ سلطان نے پھر بہانہ کیا تاکہ وہ دوا اس کالو کو دینے کی بجائے دوبارہ اس بہانے آئے اور چاند چہرے کو دوا دے کر جائے۔ ابا، اماں اور دوسرے سب گھر والے شادی میں گئے ہیں، اس نے بتایا۔ گھر میں تم اکیلے ہو؟ سلطان نے پوچھا۔ میں ابھی کام پر سے آیا ہوں، گھر میں میرے علاوہ، وہ بتاتے بتاتے رو گیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جا کر دوا لاؤ، اور وہ میری اماں کی دوا ہے۔ سلطان تھوڑی دیر اس کا منہ دیکھتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ ابا کی دی ہوئی دوا اس کی جیب میں تھی۔ وہ سیدھا ٹویل پر گیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہ کچھ وقت اس جگہ گزارنا چاہتا تھا تاکہ وہ کالو
چلا جائے اور دروازہ چاند چہرہ کھولے، ایک بار پھر دیدار ہو اور شاید کوئی بات ہو جائے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ سلطان کو امید تھی کہ وہ کالو کہیں چلا گیا ہوگا۔ وہ چلتا ہوا دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی، وہی لہجہ، وہی انداز، وہی مٹھاس۔ سلطان نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے جواب دیا، میں ہوں سلطان احمد تاج۔ اچانک دروازے کے دونوں پٹ کھلے اور جو چہرہ نمودار ہوا، اس نے ایک دم اندھیرا کر دیا، جیسے اچانک بلب پھٹ جائے اور اندھیرا کا راج ہو جائے۔ سلطان کا دل چاہ کہ وہ چیخ مار کر دوڑ لگا دے۔ آواز اس لڑکی کی تھی اور دروازہ کم بخت اس کالو نے کھولا تھا۔ 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد بھی وہ کالو پھر سامنے آ گیا تھا۔ لے آئے دوا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر کیوں آئے ہو؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ ایک بات بتاؤ، تم لڑکی کی بھی آواز نکال لیتے ہو؟ ابھی تم نے لڑکی کی آواز میں پوچھا تھا کون؟ میں نے اپنا نام بتایا تو تم نے دروازہ کھول دیا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ مسکرا نہیں رہا تھا بلکہ مسکراہٹ کے پیچھے اپنی صفائی چھپا رہا تھا۔ وہ تو میری، اس نے سلطان کی طرف غور سے دیکھا اور جو بتانے والا تھا، جسے جاننے کے لیے سلطان بےتاب تھا، وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ اس نے پوچھا، تم دوا کیوں نہیں لائے؟ تم مجھے بتانے لگے تھے کہ تم لڑکی کی بھی آواز نکال لیتے ہو۔ سلطان نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، مجھے خود ہی تیرے ابا کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا اور سائیکل نکال کے باہر لے آیا۔ سلطان نے سوچا، اگر یہ ابا کے پاس چلا گیا تو راستہ صاف ہو جائے گا۔ ابا اس سے بولے گا کہ اس نے دوا سلطان کے ہاتھ بھیج دی ہے۔ کالو جو ابا کو بتائے گا تو وہ اس سے انکار کر دے گا اور بولے گا وہ تو اسی وقت دوا دے آیا تھا۔ کالو کے جانے کے بعد پھر وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا اور وہ چاند سا چہرہ باہر آئے گا اور اسے دوا دے کر پوچھے گا، یہ کالو تمہارا کیا لگتا ہے؟ سلطان نے ایک لمحے میں بہت کچھ سوچ لیا۔ سلطان بولا، بہتر ہے تم ابا کے پاس چلے جاؤ اور دوا لے آؤ، مجھے کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ سلطان کہہ کر وہاں سے چل پڑا۔ اس نے جاتے ہوئے یہ گردن گھما کر دیکھا، وہ سائیکل پر جا رہا تھا۔ سلطان نے اپنی چال آہستہ کر لی اور مسکرایا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو پلٹا اور سیدھا دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے وہی آواز آئی، کون ہے؟ سلطان احمد تاج۔ اس نے اپنا پورا نام بتایا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور چاند چہرہ نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ سلطان اسے کوئی بات کرتا، کالو پھر اس کے سر پر آ پہنچا۔ سلطان چونکا اور ایک طرف ہو گیا۔ کالو سائیکل کھڑی کر کے سلطان کی طرف بڑھا اور قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم اس سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ پھر وہ لڑکی سے مخاطب ہوا، یہ کیا کہہ رہا تھا تجھے؟ کچھ کہنے والا تھا، لڑکی کہہ کر اندر چلی گئی۔ کالو نے سلطان کو گھورتے ہوئے کہا، تم گڈو کو جانتے ہو؟ میں نہیں جانتا، سلطان نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا۔ سلطان کی بات سن کر اسے غصہ آ گیا۔ وہ میرا جگری دوست ہے، کل ہی جیل سے آیا ہے، تیرا علاج اسی سے کراتا ہوں، اس نے کہا۔ سلطان کو اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے غنیمت یہی سمجھا کہ فی الحال یہاں سے 9 دو 11 ہو جائے، چنانچہ وہ چل پڑا۔ اس نے سلطان کی عقب سے بلند آواز میں کہا، دوسروں کی عزتوں کو چھیڑتے ہو، تیرا علاج کراتا ہوں۔ سلطان نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ اس سے لگا بات بگڑ گئی ہے، ممکن ہے اب یہ بات ابا تک پہنچ جائے۔ دوا اس کی جیب میں تھی۔ اس نے سوچا بہتر تھا کہ وہ دوا دے دیتا، کم از کم یہ کہہ دیتا کہ میں تو بس دوا دینے گیا تھا۔ پھر ایک خیال اس کے دماغ میں آیا۔ اس نے سوچا اسے کسی نے دیکھا نہیں تھا، دوا بھی جیب میں تھی۔ اگر شکایت اس کے گھر تک پہنچی تو وہ صاف مکر جائے گا کہ وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، اس کے گھر گیا ہی نہیں۔ اپنی بات کی گواہی کے لیے وہ سیدھا فیض کے پاس چلا گیا۔ فیض اس کا دوست تھا، وہ اس کے ساتھ ہی اسکول میں پڑھتا تھا۔ سب لڑکے اسے فیضو کہتے تھے۔ سلطان نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا ابا باہر نکلا۔ کیا بات ہے کاکا، خیر تو ہے؟ ابا نے باہر نکلتے ہوئے یہ سوال کیا۔ سب ٹھیک ہے چاچا، ذرا فیضو کو باہر بھیجنا، سلطان نے کہا۔ وہ تو آج صبح اپنے نانا کی طرف چلا گیا ہے، تم جانتے ہو اس کا نانا ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، سلطان جانے کے لیے مڑا۔ اس نے سوچا فیضو کے باپ سارے گاؤں میں پھر کر سبزی بیچتا ہے، ایک ایک بندے کو جانتا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے یہ گڈو کون ہے؟ چاچا گڈو کو جانتے ہو؟ کون گڈو؟ وہ بدمعاش، وہ کل ہی جیل سے آیا ہے۔ ہمارے گاؤں سے جو سڑک فیضو کے نانا کے گاؤں کی طرف جاتی ہے اسی پر اس کا ڈیرا ہے۔ بڑا خطرناک آدمی ہے، ہر وقت 4 5 لوگوں کو لے کر گھومتا رہتا ہے، سنا ہے پستول بھی ہے اس کے پاس۔
سلطان نے سنا تو بمشکل تھوک نگل کر رازداری سے پوچھا، گولی چلا دیتا ہے؟ اس نے پستول گولی چلانے کے لیے ہی رکھا ہے، فیضو کے ابا نے جواب دیا۔ کبھی پستول چلائی ہے اس نے؟ کاکا، اس نے کبھی مجھ سے پوچھ کر پستول نہیں چلائی اور نہ ہی اس نے میرے سامنے کبھی چلائی ہے۔ البتہ اس کی دوستی قادر کے پتر کالو کے ساتھ بڑی گہری ہے، وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں گھومتا رہتا ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ کچھ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ کیا چاچا قادر کا ایک ہی پتر ہے؟ سلطان نے جاننا چاہا۔ اس سے بس یہ جاننے کی بے چینی تھی کہ وہ لڑکی کہیں اس کالو کی بیوی تو نہیں ہے۔ قادر کے 11 بچے ہیں، فیضو کے ابا نے اپنے دونوں بازو ہلا کر کہا۔ سلطان نے فیضو کے ابا سے اجازت لی اور گھر چلا گیا۔ اس وقت گھر میں اس کا ابا نہیں تھا۔ سلطان کمرے میں گیا اور دوا نکال کر دیکھی اور سوچنے لگا کہ اسے کہاں رکھوں۔ اس نے دوا پھر جیب میں ڈالی کہ جیسے ہی موقع ملے گا وہ دوا دینے اس کے گھر چلا جائے گا۔ سلطان چرپائی پر لیٹ گیا۔ جاننے سے کیا ہو گیا تھا؟ پہلا عشق تھا یا پہلی بے وقوفی تھی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ چہرہ اس کی آنکھوں میں بس گیا تھا۔ اچانک اماں کی آواز سنائی دی، سلطان باہر تجھے کوئی بلانے آیا ہے۔ کون آ گیا؟ سلطان بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکلا اور جو ہی دروازہ کھول کے گھر سے باہر قدم رکھا وہ چونک گیا۔ سامنے کالو کھڑا تھا۔ وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ دوا لینے آئے ہو؟ میں بھی لے کر آتا ہوں۔ سلطان اس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر بولا، میں دوا لینے نہیں آیا ہوں، دینے آیا ہوں۔ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے بھی حکمت شروع کر دی ہے۔ سلطان مسکرایا۔ شرافت سے میرے ساتھ چلو، تمہارے دروازے کے سامنے کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا۔ جانا کہاں ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ جاننے کی جلدی کیا ہے؟ اسی گاؤں میں رہو گے، کہیں باہر تو نہیں لے جا رہا؟ اس کا لہجہ بگڑا ہوا تھا۔ سلطان نے سوچا کہ اس کے ساتھ چلنے میں ہی بھلائی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ نہیں گیا تو یہاں کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے گا، اور اگر ہنگامہ ہو گیا تو اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے باہر کا معاملہ باہر ہی نمٹا آنا چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سلطان اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ گلی سے باہر نکلے تو اس نے کہا، میں چاہتا ہوں تو یہی سبق سکھا دیتا، لیکن ہماری دشمنی میں بھی واضح دری ہوتی ہے، اسی لیے تجھے سامنے کھیتوں کی طرف لے جا رہا ہوں۔ میری اور تمہاری کیا دشمنی ہے؟ ابھی بتاتا ہوں کیا دشمنی ہے۔ وہ سلطان کو لے کر کھیتوں کے پاس چلا گیا۔ وہاں 3 لڑکے کھڑے تھے۔ تینوں کے چہروں پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور ایک نے ہاکی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ شکل سے ہی بدمعاش لگتے تھے۔ سلطان دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ معاملہ کوئی زیادہ ہی خراب ہے۔ وہ سلطان کو ان کے سامنے لے گیا اور اس کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ ہے وہ جو میرے گھر پر بری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے ایسا کب کیا؟ سلطان ایک دم بولا، ابھی بتاتے ہیں کہ تم نے ایسا کب کیا تھا۔ ایک لڑکا سلطان کی طرف بڑھا اور اس نے پوری قوت سے گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ ابھی اس کا ہاتھ سلطان کے منہ تک نہیں پہنچا تھا کہ اس نے سر سے اپنی ہتھیلی چہرے کے آگے کر لی اور اس کا مکہ ہتھیلی سے ٹکرایا۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کا حملہ اپنے ہاتھ پر روک لے گا اور اسے دھکا بھی دے گا۔ جو ہی وہ پیچھے گرا، ہاکی والا سلطان کی طرف یوں بڑھا جیسے گول کر کے ہی واپس جائے گا۔ سلطان نیچے جھکا اور مٹی ہاتھ میں بھر کے اس کی طرف اچھال دی۔ مٹی اس کی آنکھوں میں چلی گئی۔ وہ حملہ کرنا بھول گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ سلطان نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑا اور اس قوت سے ایک طرف گھما کر چھوڑا کہ وہ گھومتا ہوا کھڑی فصل میں کہیں گم ہو گیا۔ تیسرے نے سلطان کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں کی اور وہ ایک طرف یوں کھڑا تھا جیسے ابھی حملہ کر دے گا۔ جب سلطان نے دیکھا کہ تیسرے کے اندر اس پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو وہ کالو کی طرف بڑھا اور اس کے قریب جا کر بولا، تم اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا کہ تم میرے باپ کی دوست کے پتر ہو۔ سلطان پلٹا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اب یہ الگ بات تھی کہ اسے ہر قدم پر یہی اندیشہ رہا کہ ابھی عقب سے اس پر کوئی حملہ کر دے گا، لیکن کسی نے اس پر حملہ نہیں کیا۔ گھر آ کر سلطان نے سکون کی سانس لی اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد چرپائی پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت دروازہ بجا تو اس نے اندیشہ ہوا کہیں پھر کالو نہ آ گیا۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے چودھری کرامت کا ملازم کھڑا تھا۔ تجھے چودھری صاحب یاد کر رہے ہیں، میرے پیچھے آ جا، وہ اتنا کہہ کر چل پڑا۔ سلطان سمجھ گیا کہ جب کالو کچھ نہیں کر پایا تو وہ یقیناً اس کی شکایت لے کر چودھری کرامت کے پاس پہنچ گیا ہوگا، اس لیے چودھری کرامت نے اسے بلایا ہے۔ سلطان دروازہ بند کر کے حویلی کی طرف چل پڑا۔ جب وہ ڈیرے پر پہنچا تو چودھری کرامت اپنے خاص آدمی دتو اور 2 ملازموں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔
سلطان نے چاروں طرف دیکھا، اسے وہاں کالو نظر آیا اور نہ کوئی اور آدمی۔ شاید وہ شکایت کر کے چلا گیا ہے۔ سلطان کو دیکھ کر چودھری کرامت نے خوش دلی سے اسے اپنے پاس بلایا، اسے بیٹھنے کے لیے کرسی دی گئی تو وہ اس عزت پر بڑا حیران ہوا۔ لسی پینی ہے؟ چودھری کرامت نے پوچھا۔ نہیں چودھری صاحب، لسی نہیں پینی، سلطان نے انکار کر دیا۔ جاؤ اس کے لیے دودھ لے کر آ، چودھری کرامت نے اپنے ملازم کو حکم دیا۔ ملازم بھاگتا ہوا چلا گیا۔ سلطان ششدر ہو کر دیکھ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اور سناؤ، کیا حال ہے؟ چودھری کرامت نے پوچھا۔ حال بہت اچھا ہے، سلطان نے مختصراً جواب دیا۔ آج کل کیا کر رہے ہو؟ چودھری کرامت نے اگلا سوال کیا۔ میٹرک کا امتحان دیا ہے، فارغ ہوں، نتیجہ آ جائے گا تو کالج میں داخلہ لوں گا۔ اسی وقت ملازم دودھ کا بڑا گلاس لے آیا، لمبا سا لوہے کا گلاس، خالص دودھ سے بھرا ہوا۔ سلطان کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے چودھری کرامت اس کی مرمت کرنے سے قبل اسے دودھ اسی لیے پلا رہا تھا کہ وہ مار برداشت کر سکے۔ میں نے تاج کی اولاد میں تم جیسا جوان نہیں دیکھا، تم جوان بھی ہو اور خوبصورت بھی۔ ابھی میں ایک کام سے آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا تمہارے گرد 3 بندے کھڑے ہیں، کالو بھی وہاں موجود تھا۔ پھر میں نے دیکھا تم نے اپنی طرف آتا گھونسا جس طرح روکا اور جس قوت سے اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیا، واہ میں تو تمہاری بہادری دیکھ کر خوش ہو گیا۔ پھر کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ تم سے لڑ سکے۔ جب چودھری کرامت نے سلطان کی تعریف کی تو اس کا حوصلہ بڑھا اور وہ آدھا گلاس گھٹا گھٹ پی گیا۔ مجھے دلیر اور بہادر لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، آج سے تم نے میرے دل میں ایسی جگہ بنا لی ہے جو اس گاؤں میں کسی اور کے لیے ابھی تک نہیں بنی تھی۔ چودھری کرامت بہت خوش تھا۔ سلطان نے باقی کا آدھا گلاس بھی پی لیا اور خالی گلاس ملازم کو دے کر انکساری سے بولا، چودھری صاحب ساری بہادری آپ کو دیکھ کر سیکھی ہے۔ اس جملے نے ایسا کام کیا کہ چودھری کرامت نے اپنا سینہ چوڑا کر لیا اور وہاں موجود اپنے بندوں سے بولا، سنو سنو، کیا کہہ رہا ہے؟ کاش یہ بات تم نے اس وقت کہی ہوتی جب یہاں کوئی پنچایت لگی ہوتی اور سارے گاؤں والوں کو پتہ چلتا کہ میری بہادری سے تم جیسے نوجوان سیکھتے ہیں۔ چودھری صاحب روز یہاں پنچایت لگتی ہے، میں رات کو یہ بات بھی کہہ دوں گا، سلطان مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں کیوں نہیں، سچ بولنے میں کیا حرج ہے؟ سچ تو بار بار بولنا چاہیے۔ آج رات کو ایک پنچایت ہے، تم آ جانا، میں بات شروع کروں گا، تم پھر سچ بول دینا۔ چودھری صاحب فوراً تیار ہو گئے۔ سلطان نے سوچا کہ اگر اس کی کالو کی بہن سے محبت آگے بڑھتی ہے اور کالو سماج کی دیوار بننے کی کوشش کرتا ہے تو چودھری کرامت کا ہاتھ اس کے کندھے پر ہوگا اور وہ عشق کی بازی جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سلطان خوشی خوشی گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ جاتے ہوئے چودھری صاحب نے بڑی تاکید کی تھی کہ وہ رات کو مقررہ وقت پر آ جائے۔ سلطان نے وعدہ کیا کہ وہ وقت پر موجود ہوگا۔ سلطان خراما خراما ماپے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ ایک جیپ اس کے عقب سے آئی اور آگے آ کر رکی۔ اس کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا۔ اس نے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، بال گھنگریالے تھے اور مونچھیں تلوار کٹ تھیں۔ وہ کار سے باہر نکلتے ہی سلطان کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس جیپ کے اندر پھینکا۔ وہ سیٹ پر گرا تو ساتھ بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے اسے دبوچ لیا۔ اس کے دبوچنے سے سلطان کو لگا جیسے کسی نے اس کے اوپر تکیہ ڈال دیا ہو۔ اس کا وزن ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سلطان اسے ایک جھٹکے سے اڑا کر دور پھینکنے والا تھا کہ اس کے ساتھ ایک اور نوجوان جیپ کی دوسری طرف سے گھوم کے آیا اور اس نے اسے ایسے دبوچ لیا جیسے وہ دیسی مرغا ہو۔ اس کے بازو میں طاقت تھی اور اس کا وزن بھی تھا۔ سلطان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سیٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور 2 لڑکوں کا وزن اس کے اوپر تھا۔ ایک جھٹکا لگا اور جیپ آگے بڑھی۔ سلطان نے کئی بار کوشش کی کہ اپنے جسم کو ان سے چھڑا لے، لیکن ایسا کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ کم بختوں نے اسے اس طرح دبوچا تھا جیسے عام آدمی کو مہنگائی دبوچ لیتی ہے کہ سانس لینا بھی 2 بار ہو جاتا ہے۔ جانے جیپ نے کتنا سفر کیا اور کسی جگہ رکی، سلطان کو پتہ نہیں تھا۔ وہ تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ بھی کالو نے بھیجے ہیں؟ جب جیپ رکی تو جن نوجوانوں نے سلطان کو دبوچا ہوا تھا وہ اس سے الگ ہوئے تو اسے سکون کی سانس آئی۔ وہ سیٹ سے اٹھا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کے سامنے 4 لوگ کھڑے تھے۔ ایک وہ جس نے اسے گریبان سے پکڑ کر جیپ میں ڈالا تھا، دوسرا کالو تھا، تیسرا وہ نوجوان جس نے اسے صحیح معنوں میں دبوچا تھا، اور چوتھا دبلا پتلا نوجوان۔ اس کا قد درمیانہ تھا لیکن کھڑا یوں تھا جیسے اس سے طاقتور ان چاروں میں اور کوئی نہیں تھا۔
دوسروں کی عزت پر بری نظر رکھتے ہو، وہ بولا، جس نے سلطان کو جیپ میں پھینکا تھا۔ ساتھ کھڑے کالو نے مسکرا کر اپنے دانت نکالے اور اس تلوار کٹ مونچھوں والے نوجوان کے کندھے پر اپنا ایک ہاتھ رکھ کر فخر سے بولا، گڈو بھائی ہے یہ۔ گڈو بھائی، ابھی تجھے بتائیں گے دوسروں کی عزت پر کیسے نظر رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ سلطان کا اتنا کہنا تھا کہ وہ نوجوان جو بے وزن تھا، اسے جیسے کرنٹ لگا۔ وہ غصے سے اپنی قہر برساتی آنکھوں سے اس کی طرف بڑھا کہ جیسے ابھی اس کا ٹیٹوا دبا کر ہی دم لے گا، اور بولا، جھوٹ بولتا ہے، ہم پاگل ہیں تجھے ایسی اٹھا کر لے آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سلطان کی طرف بڑھتا، گڈو نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ اس کی گردن گڈو کی پوری ہتھیلی میں آ گئی تھی۔ اس نوجوان کا ایک قدم آگے بڑھنا مشکل ہو گیا۔ گڈو بولا، جوشیلے، بات بات پر غصہ مت ہو جایا کرو۔ تم جانتے ہو بھائی، غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اس نے جوشیلے انداز میں کہا۔ سلطان کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کا نام جوشیلا ہے۔ اس کی صحت ایسے نام کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ گڈو نے اس کی گردن چھوڑ دی اور کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے جسم کی بے چینی معدوم نہیں ہوئی۔ اس کا دل سلطان کو جان سے مار دینے کے لیے مچل رہا تھا۔ کالو میرا بھائی ہے، گڈو سلطان کے بالکل قریب آ کر بولا۔ یہ تیرا سگا بھائی ہے؟ سلطان نے ایک نظر کالو کی طرف ڈال کر پوچھا۔ یہ سگے بھائی سے بھی بڑھ کے ہے، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ یہ بات آپ مجھے اسی جگہ بتا دیتے، یہاں اتنی دور لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سلطان مسکرا کر بولا۔ باتیں بڑی آتی ہیں تجھے، گڈو نے اسے گورا۔ بھائی، اس کی باتیں سننے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے، جو کرنا ہے کرو۔ جوشیلا ایک بار پھر سلطان کی طرف بڑھا۔ جوشیلے، مجھے بات کرنے دو، گڈو نے اسے سمجھایا۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو کر پیچ و تاب کھانے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ شاید سب کو گولیاں مار کے چلا جاتا۔ سلطان نے زندگی میں پہلی بار اتنا غصیلا نوجوان دیکھا تھا، وہ بھی اپنی مٹھی بھر صحت کے ساتھ۔